کئی حوالوں سے کل جو تقاریب تھیں مراسم جنازہ کی، اس کی الوداعی تقریب کل مشہد میں ہونی ہے، کل مشہد میں ہی تدفین ہونی ہے. بہت بڑے اجتماع کی شہر میں تیاری ہو رہی ہے. شہر کا گویا ہر شاہراہ، ہر گلی، ہر کوچہ بتا رہا ہے کہ کل یہاں پہ کچھ بڑا ہونا ہے. دیکھتے ہیں وہ کیا مناظر ہوں گے، آپ کو بتاتے بھی رہیں گے. اس دوران آج ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے. امریکہ کے صدر نے کہا ہے کہ ہم ایران پر آج رات پھر حملہ کریں گے. امریکہ کے صدر نے کہا ہے کہ اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ میرے لیے ختم ہو چکا ہے. اب ذرا اس سیگمنٹ میں کچھ ماہرین سے بات کرتے ہیں تاکہ جانیں کہ کیا سوچ ہے ان کی، کیا رائے ہے ان کا، تجربہ کیا کہتا ہے، یہ معاملہ کس طرف جائے گا. آصف درانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں افغانستان میں، یو اے میں اور ایران میں موسٹ امپورٹنٹلی، یعنی کہ اس سرزمین پر پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے رہے. سو آئی ایم شیور کہ ان کو ظاہر ہے چیزوں کا بہت ایک بہتر طریقے سے، ایک زاویے سے ہمیں بتا سکیں گے. آصف صاحب بہت شکریہ. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج سب سے بڑا سوال یہی ہو رہا ہے. ابھی ہم جہاز میں بھی جب تھے تو ایک تو لوگوں کی اصل تو جو توجہ ہے وہ کل ہونے والی تقریب پر ہی ہے. وہ کہتے ہیں جس کے بعد دیکھیں گے جو بھی ہے. لیکن تذکرے میں اگر کوئی بات آتی ہے تو وہ یہ کہ کیا ایک بار پھر جنگ ہونے والی، کیا ایک بار پھر ایران شدید بمباری کی زد میں آنے والا ہے، کیا ایک بار پھر کوئی بڑا حملہ دیکھنے کو مل سکتا ہے، ایران کی طرف سے کوئی بڑا ری ایکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے. ہم نے دیکھا لوگ ہمیں یہ بھی مثالیں دے رہے تھے کہ دیکھیے قاسم سلیمانی صاحب کو دفن کیا تھا، تدفین کی تھی، اس کے 1 گھنٹے بعد وہ ایئر بیس پہ بڑا حملہ کیا تھا. تو آپ دیکھیے گا کہ ایران بھی کل تدفین کے بعد کیا کریں. اس طرح کے سوالات، قیاس آ رہے ہیں تفسیر تجزیے. سو آپ بتائیے. اور ایسے میں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا ہے کہ ہم حملے کریں گے آج رات، پھر بڑے حملے کریں گے، ان بیانات کو کتنا سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے درانی صاحب؟ یہ میرے خیال میں سیبر ریٹلنگ ہے. ٹرمپ صاحب جو ہے جب سے جنگ بند ہوئی ہے یہ کئی دفعہ بیانات دے چکے ہیں، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ مذاکرات بھی چل رہے ہیں. ابھی تک جو 11 جولائی کے جو ٹیکنیکل نیگوسیشنز ہیں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی کہ وہ پوسٹ پون کیا جا رہا ہے یا اس پہ وہ مذاکرات نہیں ہوں گے. تو یہ ان کی طرف سے ہے، لیکن ایران بھی اس پہ جو ہے برابر کا جواب دے رہا ہے. فارن منسٹر راکشی نے جو ہے بالکل یعنی ان کے ہر اسٹیٹمنٹ کو کاؤنٹر کیا ہے. یہ رہے گا. آپ دیکھیں نا، ہمیں فوراً یہ اس نتیجے پہ نہیں پہنچ جانا چاہیے کہ ہر چیز جو ہے وہ ہانکی ڈوری ہو جائے گی. یہ پچھلے 47 سال کا بوجھ ہے ڈسٹرسٹ کا، اور وہ ظاہر ہے ایک ایم او یو کے ساتھ تو ختم نہیں ہو جائے گا. اس کے لیے پورا پروسیس چلے گا. ابھی ہم اس پروسیس سے چل رہے ہیں جس میں گم و گم کی سچویشن ہے، جس میں امید بھی ہے اور جس میں نا امیدی بھی ہے. تو اس لیے میں اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں. لیکن جو امید افزا بات یہ ہوئی ہے کہ 47 سال کے بعد امریکہ اور ایران بات کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ڈائریکٹ بات چیت ہو رہی. انہوں نے جو ہے وہ اسلام آباد ایم او یو پہ دستخط کیے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، چھوٹی ڈیولپمنٹ اگرچہ اس کے پیچھے جو ہے خاصا خون بہا ہوا ہے، خاصا ڈیتھ اور ڈسٹرکشن ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا، اور درانی صاحب یہ بتائیے گا، ظاہر ہے اس سرزمین پر، اس سرزمین کے طول و عرض میں کچھ بہت ہی ریئر مناظر نے جنم لیا ہے نا. یعنی میں شروع کروں، تہران نے پہلے دن جب ڈگنیٹریز آ رہے تھے، وہ ایک ایسا ملک جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو فارغ ہو گیا، آئسولیٹ ہو گیا. وہاں 100 ملک کا ریپرزینٹیٹو ایک دن میں آ گیا، 24 گھنٹے کے اندر. اگلے دن آ جائے مسلح امام خمینی، جنازے رکھے ہوئے 24 گھنٹے جنازے رکھے ہوئے، اور صحن خالی نہیں ہو رہا، جو کہ لاکھوں لوگوں کی گنجائش رکھتا ہے. اس کے اگلے دن آ جاؤ جب نماز جنازہ تھی، وہ تو دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، لوگ باہر سڑک پہ سو رہے ہیں. قم میں پورا شہر 12 لاکھ کا ہے، لوگ جو ہے وہ کتنے ہی ملین آ گیا، 4 ملین پلس بندہ آ گیا. آج پھر نجف میں بھی، اور پھر کل اب دیکھتے ہیں مشہد میں کیا ہوتا ہے. تو اور ظاہر ہے سارے مناظر پوری دنیا میں دکھائے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر، مین اسٹریم میڈیا پر. یہ جو کچھ حالیہ بیانات ہیں، یہ کہیں نہ کہیں اس سب کی فرسٹریشن بھی ہے کہ کہیں سوچ یہ ہوگی کہ ہم ٹاپ لیڈرشپ کو ماریں گے تو یہاں عوام تو پہلے ہی بیدار ہے، ادھر 2 بندوں کو ہم نے مارنا ہے، ادھر عوام نے ٹیک اوور کر لینا ہے اور سارا گیم ختم ہو جائے گا. اور یہاں تو انہی ہم نے 24 گھنٹے میں 168 بچیاں شہید کر دی اور سب سے بڑا لیڈر شہید کر دیا. لیکن یہ تو لوگ اور سڑکوں پر ہیں. یہ سب کچھ جو ہے وہ ان مناظر کا بھی رد عمل، فرسٹریشن ہو سکتا ہے جو کہ اس سرزمین پہ رقم ہوئے پچھلے کچھ دنوں میں. یقیناً ہوں گے. تاثر جو ہے ٹرمپ صاحب بھی تو لے ہی رہے ہیں نا، کہ اتنے میسو جو وہ ہیں
فیونرل کے جو پروسیشنز ہیں ملینز آف پیپل، 1,00,000-2,00,000 کی بات نہیں ہو رہی، ملینز کی بات ہو رہی ہے. اور پھر خالی ایک جگہ نہیں ہو رہی ہے، تہران کی بات نہیں ہے، کم میں بھی ویسے ہی ہے. پھر آپ دیکھیں گے وہاں مشہد میں بھی ویسے ہی ہوگا، اور کربلا اور ادھر جو ہے نجف شریف میں وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح کا جو ہے سینڈ آف ہوا ہے، کس طرح کی جو ہے رخصتی ہوئی ہے شہید علی خامنہئی، آیت اللہ شہید علی خامنہئی کی. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایون امام خمینی کے جب وفات ہوئی 89 میں، یہ اس سے کئی گنا جو ہے زیادہ بہت بڑا میسو جو ہے آپ سمجھیں وہ ہے ایونٹ ہے. اور اس کی جو پولیٹیکل کانوٹیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا ایک جو ہے ایکسٹرنل آسپیکٹ ہے جس کو جو ہے دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ جو بات رجیم چینج کی کر رہے تھے وہ غلط ہو گئی، اور وجہ یہ ہے کہ دی ایرانین نیشن از بیہائنڈ دیئر فلیگ. اور پھر انٹرنل جو ڈسیڈنٹس ہے یا اپوزیشن ہے ان کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ they shouldn't move too fast. ابھی جو ہے یہ سچویشن جو ہے انڈر کنٹرول ہے. جی ٹورڈز دی اینڈ آصف درانی صاحب بتائیے، ٹھیک ہے اگریڈ کہ ان تمام تر بیانات سے کسی بھی نتیجے پہ پہنچ جانا، کسی بھی ایکسٹریم کے نتیجے پہ پہنچ جانا غلط ہوگا. یہ اس نتیجے پہ پہنچ جانا کہ سب ختم ہو گیا، جنگ شروع ہو گئی، ٹھیک نہیں ہوگا. شاید اس نتیجے پہ پہنچ جانا کہ اب ایران اور امریکہ تو بھائی بھائی بن کے رہنے لگیں گے، غلط ہوگا. لیکن یہ اونٹ بالآخر کس کروٹ میں بیٹھے گا اگر بیٹھے گا تو، یا یعنی کب تک چلے گا معاملہ اس طرح؟ ہر مسئلے کا حل بہرحال ٹیبل پہ ہی نکلتا ہے. جتنے بھی آپ جنگیں لڑ لیں، جتنے بھی جو ہے خون خرابے ہو جائیں، اس کا الٹیمیٹ رزلٹ جو ہے وہ میز پر ہوتا ہے. تو اس لیے یہ آپ نے دیکھا یہ 40 دن کی جنگ تھی، نتیجہ میز پہ ہی نکلا. اور اب بھی جو ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنی سیبر ریٹلنگ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے اور جس طرح کے ریٹرک وہ یوز کرتے ہیں، تو وہ اس میں ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے تو بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو اس کا سائیکولوجیکل انالیسز ہونا چاہیے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس وقت ان کی دماغی حالت کس طرح کی ہے کہ جو اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. میرے خیال میں ایران میں اچھے روان شناس یا سائیکالوجسٹ موجود ہیں، وہ میرے خیال میں اس کی طرف وہ بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں. اور ہمیں بھی اسے کیونکہ ہمارے پاس سائیکالوجسٹ فرینڈ جو ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے جو ہے وہ اس وقت ہیجانی کیفیت میں ہے. وہ ایک جیسے بلڈر کے سر پہ سوار ہوتا ہے کہ اس نے ملٹی سٹوری بلڈنگ بنانی ہے، اس نے 1000 چیزوں کو دیکھنا ہے، اور اس نے نتیجہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اس کو منافع کتنا ہوگا. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے یہ میں اپنا انفرنس دے رہا ہوں. تو ٹرمپ صاحب جو ہے وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ اس ایران کے ساتھ جو ہے اس میں اسٹریٹ آف ہارمز بھی ہے، نیوکلیر ایشو بھی ہے، پھر جو ہے سینکشن کا ہٹنا بھی ہے، ان کے ایسٹس جو ہے وہ انفریز ہونا ہے، یہ تمام چیزیں. اور پھر اس میں ان کو خود تو وہ ٹیکنیکل ان کی جو ہے ایکسپرٹیز نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وٹکاف ہے یا کشنر ہے وہ بھی اس میں ایکسپرٹ نہیں. وہ دے آر ڈیپینڈنٹ آن دیٹ ٹیکنیکل ٹیم کہ وہ کیا کرتی ہے. اور وہ ٹیکنیکل ٹیم کا بینٹ آف مائنڈ کیا ہے، آئے وہ اوباما ایڈمنسٹریشن والے ایکسپرٹس ہیں یا یہ کوئی نئے ایکسپرٹس لے کے آئے. کیونکہ میں آپ کو ٹیکنیکل باتیں بتا رہا ہوں، لیکن یہ چیزیں جو ہے ان کے دماغ پہ چھائی ہوئی